بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ارمائش نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ سیاہ فراک میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال کھلے تھے، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی اور گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، ایک عام سا مگر صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا ہوا گھر۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کا روغن تھا، چند تصویریں اور شو پیس سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ ارمائش نے پرس اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچی، سامنے چارپائی پر اس کے والدین بیٹھے تھے۔ فرخندہ بیگم کی گود میں تسبیح تھی اور ظفر صاحب اخبار پڑھ رہے تھے۔ امی، پاپا، وہ خوشی سے بولی اور ان کے قریب آ گئی۔ دیکھیں تو کیسی لگ رہی ہوں؟ فرخندہ بیگم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا، نظر بھر کے دیکھا، جیسے محبت کے رنگوں میں اسے سمو لینا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، میری گڑیا تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ ظفر صاحب نے بھی اخبار سے نظریں اٹھائیں اور پیار سے بولے، بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل اپنی ماں پر گئی ہو۔ ارمائش ہنس دی، بس اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور جلدی واپس آنا، رات زیادہ دیر تک باہر رہنا ٹھیک نہیں۔ ظفر صاحب نے محبت سے مگر ہلکی سی تاکید کے ساتھ کہا، جی بابا، وعدہ۔ ارمائش نے تابیداری سے جواب دیا اور صوفے کے بازو پر بیٹھ کر اپنا پرس کھولنے لگی۔ اتنے میں باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی، باہر جھانک کر دیکھا تو ایک شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ یقیناً ماہین نے بھیجی ہوگی۔ اللہ خیر و برکت دے اس بچی کو، بڑی نیک ہے۔ فرخندہ بیگم نے دعا دی۔ چلو، اللہ حافظ امی، اللہ حافظ بابا، اللہ حافظ بیٹا، خیال رکھنا اپنا۔ لیکن جانتے نہیں تھے یہ اللہ حافظ آخری بار بھی ہو سکتا ہے۔ لمحے بھر کے لیے فرخندہ بیگم کا دل لرزا تھا، وہ بے چین سی ہوئی تھیں۔ دل کیا کس کو روک لیں، لیکن جانتی تھیں اب کچھ بھی ہو جائے وہ ٹھہرے گی نہیں۔ لیکن ان کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ تسبیح ایک طرف رکھ کر اس کو چھوڑنے دروازے تک آئی تھیں۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ ایک بار پیچھے مڑ کر ماں کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ کس کشمکش میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ ایسی کیفیت ان کی اچانک ہوئی تھی، ورنہ وہ بالکل نارمل تھیں۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ ارمائش اندر دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ گاڑی فوراً ہی ماہین کے ولا کی جانب بڑھ چکی تھی۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھی مسکرا رہی تھی، جانتی ہی نہیں تھی کہ کیسا کوہرام اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ولا آ چکا تھا۔ گاڑی پورچ میں ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ ارمائش جیسے ہی گاڑی سے اتری، ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ ماہین کا ولا جتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آج یہ ولا کسی خوابوں کے محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اونچے دروازے، سفید پتھر کی چمکتی ہوئی دیواریں، وسیع سبزہ زار جہاں جگہ جگہ گلابوں کی کیاریاں سجی تھیں۔ وہ اندرونی حصے میں چمکدار فانوسوں کی روشنی ہر چیز کو سنہری بنا رہی تھی۔ دروازے پر ایک ملازمہ پہلے سے موجود تھی، جو اسے دیکھ کر فوراً آگے بڑھی۔ ارمائش بی بی، ماہین بی بی نے کہا ہے کہ آپ آتے ہی سیدھا ان کے کمرے میں چلی جائیں، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ ارمائش کی آنکھیں چمک اٹھیں، دل یکدم گدگدایا۔ اچھا، ماہین کو تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ ہنسی اور تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ وہ بہت ہی معصوم، شوخ و چنچل حسینہ تھی، لیکن خود میں گم رہنے والی۔ گھر کے اندر شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل، رنگ برنگے ملبوسات میں ملبوس خواتین، کہے اور خوشبوؤں کے بادل۔ مختلف کمروں میں خواتین مہندی لگوا رہی تھیں، کہیں میک اپ آرٹسٹ دلہن کی کزنز کو تیار کر رہی تھی، تو کہیں باورچی خانہ مزیدار کھانوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ارمائش مسکراتے ہوئے ان سب منظروں سے گزرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ماہین کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ ماہین آئینے کے سامنے کھڑی تھی، مکمل دلہن بنی ہوئی، لال جوڑا، بھاری سنہری زیور، نفیس مہندی اور ہلکا سا جھکا ہوا شرمیلا سراپا۔ ارمائش نے زندگی میں شاید ہی ماہین کو اس قدر خوبصورت دیکھا ہو۔ ماہی، وہ خوشی سے چلاتے ہوئے آگے بڑھی اور گلے لگ گئی۔
माहीन ने भी मुस्कुरा कर उसे गले लगाया, मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ कमजोरी थी, कुछ गुमशुदगी। तुम तो गजब ढा रही हो। अरमाइश ने उसका हाथ पकड़कर घुमाया। दिल चाह रहा है नजर उतार लूं। माहीन ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट दी, फिर आहिस्ता से बोली, बस दुआ करो सब खैरियत से हो जाए। अरमाइश ने उसकी आंखों में झांका। माही, तुम ठीक तो हो? परेशान क्यों लग रही हो? वो कदरी धीमी आवाज में बोली थी, क्योंकि माहीन की कुछ कजन्स भी वहां मौजूद थीं। माहीन कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। उसकी नजरें स्क्रीन पर जम गईं, जैसे किसी खौफ ने उसे जकड़ लिया हो। वो कुछ लम्हे यूं ही खड़ी रही, फिर गहरा सांस देकर इर्द गिर्द मौजूद लड़कियों पर नजर डाली जो खुशगपियों में मसरूफ थीं। सब लोग प्लीज बाहर जाएं। कमरे में मौजूद सब लड़कियां चौंक गईं, कुछ हैरानगी से उसे देखने लगीं, कुछ ने नापसंदीदगी से मुंह बनाया, मगर कोई कुछ ना बोल सका। एक ने तो नाराजगी से कहा, अभी तो आए हैं और हमें निकाल रही हो, ये क्या बात हुई? माहीन ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, प्लीज बस 2 मिनट मुझे अकेला छोड़ दो। वो काफी इस्तराबी कैफियत में मुब्तला लग रही थी। अरमाइश बहुत गौर से उसको देख रही थी। कुछ ने खामोशी से सूरत हाल को समझा और बाहर निकलने लगी, जबकि कुछ ने कंधे उचकाते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो खामोशी से खड़ी थी, मगर उसका दिल बेचैन हो रहा था। माहीन के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो वो समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही कमरा खाली हुआ, माहीन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और फ़ोन को हाथ में दबाकर गहरा सांस लिया। माही, क्या हुआ? अरमाइश ने परेशानी से पूछा। माहीन ने एक नज़र उस पर डाली, फिर फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो। उसकी आवाज़ मध्यम थी, मगर उसमें इस्तराब की झलक वाज़ेह थी। अरमाइश का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। न जाने क्यों उसको कुछ गलत होने के आसार साफ नजर आ रहे थे। माहीन ने कांपते हाथों से फ़ोन बंद किया और घबराहट में इधर उधर देखने लगी। अरमाइश ने उसकी हालत देखकर एक कदम आगे बढ़ाया। माही, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, सच सच बताओ क्या हुआ है? माहीन ने बेबसी से उसका हाथ थाम लिया। आंखें नमी से भर गईं। अरमाइश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज, वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली थी। अरमाइश का दिल जोर से धड़का। कैसी मदद? माहीन ने झिझकते हुए एक नज़र दरवाजे पर डाली और फिर एकदम उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे अभी फौरन जाना है, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ मेरी जगह बैठ जाओ। वो ऐसे फरमाइश कर रही थी कि स्कूल की सीट रोकनी है। अरमाइश की आंखें हैरत से फैल गईं, जैसे किसी ने उसके सर पर बम गिरा दिया हो। क्या पागल हो गई हो? ये तुम क्या कह रही हो? वो हत्ते से ही उखड़ गई थी। लम्हे में इसका दिमाग खराब हो गया था। माहीन ने जल्दी से उसके हाथ थाम लिए। अरमाइश प्लीज, मम्मी कभी भी मुझे जाने नहीं देंगी, और अगर मैं ना गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत लगी हुई है। तुम जानती हो ना मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। अरमाइश ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। नहीं माही, ये ठीक नहीं है। तुम शादी के दिन कैसे जा सकती हो? और मैं तुम्हारी जगह कैसे बैठ सकती हूँ? ये तो धोखा होगा। बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, समझने की कोशिश करो। कुछ देर में बारात आ जाएगी। मुझे तो मामला संभालने भी नहीं आते। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। उसने साफ हरी झंडी दिखाई थी। माहीन की आंखों से आंसू बहने लगे। अरमाइश प्लीज़, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, याद है हमने एक दूसरे के लिए कुछ भी करने की कसम खाई थी। अरमाइश का दिल नरस गया, मगर ये बहुत बड़ा रिस्क था। माही, मैं डर रही हूँ, प्लीज़, कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हारे ख़ानदान को जानती भी नहीं हूँ, प्लीज़। वो परेशान सी हो गई थी। अरमाइश प्लीज़, बस कुछ देर के लिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम बस घूंघट निकाल कर बैठ जाना, कोई कुछ नहीं समझेगा। नहीं माही नहीं, ये बहुत गलत है। माही बेबसी से ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, अगर तुमने इनकार कर दिया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरमाइश प्लीज़, क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है? वह अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर आ गई थी।
अरमाइश ने बेबसी से लब काट लिया। उसका दिल तड़प रहा था। वो चाहती थी कि ना कहे, मगर माहीन की आंखों में इतनी इल्तिजा थी कि वो नजर ना चुरा सकी। तुम वादा करो, तुम वापस आ जाओगी? उसने धीरे से पूछा। कसम खाती हूं बस कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, माहीन ने फौरन कहा और अरमाइश के हाथ थाम लिए। अरमाइश की आंखों में हिचकिचाहट और खौफ था, मगर उसने धीरे से सर हिला दिया। सदा की बेवकूफ इस बार भी आराम से झांसे में आ गई थी, इस बात से बेखबर कि आगे कितनी मुश्किलात आने वाली थीं। माहीन फौरन खड़ी हुई। चलो जल्दी करो, मैं कपड़े बदल लूं। अरमाइश के हाथ तरस रहे थे। जब उसने दुल्हन का लिबास पहना वो बार बार अपने आप को कोस रही थी, मगर माहीन की मोहब्बत में मजबूर हो गई थी। घूंघट निकाल कर वो जैसे ही बैठी, माहीन ने आखिरी बार उसे देखा, मुस्कुरा कर उसे तसल्ली दी और जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी। अरमाइश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, मगर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। लेकिन दिल कहता था कि ये गलत फैसला हो गया है, मैंने गलती कर दी है, मुझे ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। वो खामोशी से घूंघट निकाले बैठी थी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। माहीन के जाने के बाद से वो पल पल खुद को कोस रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और कदमों की आहट सुनाई दी। अरमाइश ने आंखें सख्ती से मूंद दी, जैसे वो खुद को इस मंजर से गायब करना चाहती हो। माहीन, एक धीमा बावकार सा लहजा गूंजा। अरमाइश ने धीरे से सर झुका लिया। माहीन की वालदा नीलोफर बेगम उसके करीब आकर खड़ी हो चुकी थीं। उनके जिस्म से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जो इनकी शख्सियत की तरह सहर अंगेज था। इस उम्र में भी उन्होंने खुद को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा था। देखो, ज़्यादा दिल पर बोझ मत डालो, हाशिम खानज़ादा अच्छा लड़का है, देखने में खूबसूरत, बिजनेस टाइकून और सबसे बढ़कर तुम्हारी ज़िंदगी संवार सकता है। जिस भी डील में हाथ डालोगी वो तुम्हारे कदमों में होगी। अरमाइश का दिल कांप गया, मगर उसने कोई अल्फाज नहीं कहा। नीलोफर बेगम की आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी, ना माँ की ममता, ना बेटी के लिए कोई फिक्रमंदी, बस एक सर्द मेहरी, जैसे वो किसी कारोबारी मुआहदे पर बात कर रही हों। तुमने ख्वामखा सब कुछ उलझा दिया है। ये सब कुछ पहले ही तय था। हाशिम से शादी हो रही है, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हें खुश होना चाहिए। बेवजह तुमने अपने बाप के सामने रोना डाला है। वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि माहीन को समझाओ, क्या बच्चों वाली बात कर रही है। हाशिम खानज़ादा से रिश्तेदारी, मतलब हमारे दिन अरूज पर होंगे अब। लेकिन तुम हो कि बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो। अरमाइश के हाथ अपने घूंघट के पल्लू पर सख्ती से जम गए। दिल कर रहा था कि फौरन खड़ी होकर चीख उठे कि वो माहीन नहीं है, मगर उसके जिस्म ने जैसे कोई हरकत करने से इनकार कर दिया था। नीलोफर बेगम ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर आहिस्ता से बोली, सच पूछो तो मुझे तुम्हारी हरकतें समझ नहीं आती। आखिर मसला क्या है? ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं, एक बड़ी बिजनेस डील भी है। हमें इससे क्या फ़ायदा होगा तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। अरमाइश ने बामुश्किल अपनी सांसें काबू में रखीं। खैर, मुझे लगता है कि तुम भी अब समझ चुकी हो, बेजा जज्बातियत में नुकसान हमेशा अपना ही होता है। नीलोफर बेगम ने जैसे बात ख़त्म करनी चाहिए हो, फिर वो कुछ लम्हे खामोश रहीं, जैसे कुछ सोच रही हूँ। अचानक उन्होंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और अरमाइश का घूंघट हटाने की कोशिश की। बाहर मौजूद काफ़ी लड़कियां उसके हुस्न की तारीफ कर रही थीं। उनके दिल में भी चाह पैदा हुई थी कि वो भी देखें उनकी बेटी आज कैसी लग रही है। अरमाइश का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर घूंघट थाम लिया और सर हिला दिया, जैसे कह रही हो कि नहीं, अभी नहीं। नीलोफर बेगम ने भवें चढ़ाई, मगर कोई सवाल नहीं किया, बस एक गहरा सांस देकर पीछे हट गईं। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं नीचे जा रही हूँ, तकरीब शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ये कहकर वो मुड़ गई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरमाइश ने जैसे ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, वो बेख्तियार कांप गई। उसका जिस्म पसीने में भीग चुका था।
اور ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر ماہین وقت پر نہیں پہنچی تو وہ معاملات کیسے سنبھالے گی؟ وہ بے حد گھبرا چکی تھی اور مسلسل اس کو ٹیکسٹ کیے جا رہی تھی کہ وہ آ جائے، لیکن اس کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہ تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بارات کے آنے کا شور، مہمانوں کی آوازیں، بینڈ باجے کی دھمک، ہر چیز جیسے اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ مسلسل موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، ماہین پلیز آ جاؤ، خدا کے لیے ماہی۔ مگر فون کی اسکرین ساکت تھی، کوئی پیغام، کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اس کا جسم جیسے سن ہو چکا تھا، سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کیا کسی کو سچ بتا دے؟ مگر نہیں، اگر سچ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ماہین کی جگہ بیٹھی تھی، نکاح کا وقت قریب تھا، اگر حقیقت کھل گئی تو نہ جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور 2 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ ارے تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، سب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بے تکلف ہو کر اس کے پاس آ گئی تھیں۔ ارمائش نے خوف سے انہیں دیکھا، مگر اس کے ہونٹ سلے رہے۔ چلو اٹھو، ایک لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کھینچا، جبکہ دوسری نے اس کا گھونگھٹ درست کیا۔ ارمائش نے مزاحمت کی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ان دونوں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے کیا ہو گیا ہے، دلہنیں اتنی نروس نہیں ہوتی، چلو نکاح کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں، اور تم تو ماہین فراز ہو، بھلا تم کیسے نروس ہو سکتی ہو؟ کہتے ہی وہ دونوں کہکہا مار کر ہنسی تھیں۔ یہ جملہ سنتے ہی ارمائش کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ نکاح؟ اس کے دل میں ایک شدید ہلچل مچ گئی۔ ماہین ابھی تک نہیں آئی تھی اور وہ اس کے لباس میں اس جگہ، یہ سوچ ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر زبان پر تالا لگا تھا، کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر سر سامنے آئے گا تو بدنامی اس کی بھی ہوگی، الزام اس پر بھی آئیں گے، انگلیاں اس پر بھی اٹھیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بالکل خاموش تھی، اور یہی خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں اسے آہستہ آہستہ باہر لے آئیں۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، قیمتی فانوسوں کی مدھم روشنی، گلابوں اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو، اور ہر طرف مہمانوں کا رش۔ سب خوشی خوشی کھڑے تھے، بارات کی آمد پر مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، مگر ارمائش کے لیے سب دھندلا تھا۔ اس کی نظریں بس ایک جگہ پر جا کر جم گئیں، اسٹیج پر کھڑے ایک شخص پر۔ ہاشم خانزادہ، اونچا لمبا قد، چوڑا سینہ، مضبوط کثرتی وجود، صاف رنگت، تیکھے نقوش، گھنی مونچھیں اور گہری نظریں۔ وہ بلا شبہ بے حد وجیہہ تھا۔ سفید شیروانی میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک روپ تھا۔ ارمائش کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ جب وہ اسٹیج کے قریب پہنچی تو ہاشم نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسٹیج پر بیٹھنے کے بجائے خود آگے بڑھ کر اسے ریسیو کیا۔ ارمائش کا دل حلق میں آ گیا، وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ ہاشم نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر اس کی نظریں پڑھنا ناممکن تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے کہہ رہا ہو، آئیے۔ ارمائش کا ذہن سن ہو چکا تھا، وہ خود کو خواب میں محسوس کر رہی تھی، ایک ایسا خواب جو کسی بھی لمحے بھیانک حقیقت میں بدل سکتا تھا۔ اسے صرف اور صرف ماہین کی ٹینشن تھی کہ کہیں سے بھی وہ آ جائے اور سب کچھ معمول کے مطابق ہو، لیکن اب سب کچھ ریت کی مانند پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، کئی آنکھیں یہ منظر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہاشم خانزادہ کوئی معمولی نام نہیں تھا، بزنس کی دنیا کا وہ بے تاج بادشاہ تھا۔ پوری بزنس کی دنیا پر اس نے قہر ڈھا رکھا تھا، اس کی ڈیل کوئی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا انداز ہی کچھ نرالا تھا۔ آباء و اجداد کی اتنی جائیداد اس کے نام تھی کہ کوئی اس کے آگے پانی بھر نہیں سکتا تھا۔ فراز صاحب کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی
کہ ان کا داماد ہاشم خانزادہ بن رہا تھا۔ وہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہیں تو ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ہر آنکھ اس سٹیج کی طرف اٹھ رہی تھی، ہر نظر سننے کے لیے بے قرار تھی۔ نکاح کا وقت آ چکا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ارمائش کو لگا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہو۔ اس کو سب کچھ اب ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اب صرف اور صرف اپنے باپ کی عزت کی پرواہ تھی۔ یہ کیا کرنے لگی تھی؟ وہ دوستی ایک حد تک اچھی لگتی ہے، لیکن اگر دوستی میں تکلیف دینے کے تاثرات جگمگا اٹھیں تو اس دوستی کو ختم ہی کر دینا چاہیے، اور اس سے آگے اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، یہ سب غلط تھا، بہت غلط۔ وہ ماہین نہیں تھی، وہ یہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دھوکہ تھا، یہ فریب تھا۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹی، آپ کا نام ماہین بنت فراز ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ماہین کی والدہ نے اس کے ہاتھ پر زور سے دباؤ ڈالا، جیسے خبردار کر رہی ہوں کہ کوئی غلط حرکت نہ کرے، مگر ارمائش برداشت نہیں کر پائی۔ اچانک اس نے دونوں ہاتھ گھونگھٹ پر رکھے اور جھٹکے سے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ پورا ہال دم بخود رہ گیا، جیسے وقت ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور کچھ نے بے یقینی سے سر جھکا لیا۔ دلہن کے لباس میں بیٹھی لڑکی ماہین نہیں تھی۔ یہ سب کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں تھا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو بالکل بھی حیران نہیں لگ رہا تھا۔ ہاشم خانزادہ۔ وہ سکون سے اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کے تاثرات پر بھی حیرانگی ظاہر کی تھی، اور جیسے ہی اس نے لوگوں کے بدلتے تاثرات دیکھے تو فوراً ہی چہرے پر ہلکی سی مصنوعی حیرت لے آیا، جیسے سب کی طرح اسے بھی جھٹکا لگا ہو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ماہین کی والدہ تیزی سے آگے بڑھی اور غصے سے ارمائش کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ ان کا تو دماغ ہی بھن نہ اٹھا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی ہاشم خانزادہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر یہ شخص ناراض ہوا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ارمائش کے ہونٹ کپ کپ آئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ کانپتی ہوئی بولی، وہ چلی گئی۔ وہ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ مجھے اس کی جگہ بیٹھنا ہے۔ وہ کسی بزنس ڈیل کے لیے گئی ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں پسینے سے تر ہو چکے تھے۔ پورے ہال میں ایک اور سنسنی پھیل گئی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کچھ نے ماتھے پر شکن ڈال لی اور کچھ کی نظریں سیدھا ہاشم خانزادہ پر جا رکیں۔ ہاشم نے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا کر گہری سانس لی، پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ارمائش کی آنکھوں میں مزید خوف سما گیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بغیر کوئی لفظ کہے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ارمائش کو لگا جیسے خون کی روانی رک جائے گی۔ یہ بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ دھاڑا، جھوٹ بول رہی ہو، بتاؤ میری ہونے والی بیوی کہاں ہے؟ وہ جان بوجھ کر اتنی زور سے چیخا تھا کہ ارمائش تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ آواز پورے فراز ولا کے لاؤنج میں گونجی تھی۔ ارمائش نے سسکیاں بھرتے ہوئے سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ وہ یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ جلدی آ جائے گی۔ آپ اسے فون کر لیں۔ ابھی وہ اپنا فون آگے بڑھاتی، تبھی خاموشی کو توڑتا ایک شور ابھرا۔ فون کی گھنٹی، ارمائش کے ہاتھ میں پکڑا موبائل اچانک رنگ ہونے لگا۔ ہر آنکھ اس فون کی طرف مڑ گئی۔ ارمائش نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتی، ہاشم خانزادہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ پورے ہال میں جیسے دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ سب حیرت اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر آنکھ کے لیے یہ تماشا بہت ہی دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ ہال میں سانسیں رکی ہوئی تھیں، ہر کوئی دم سادے کھڑا تھا۔ ہاشم خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس وقت سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا نام کسی اور کا نہیں بلکہ ماہین فراز کا تھا۔
ارمائش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کانپ اٹھی۔ انعام دیکھ کر اس کی امید جاگی تھی، مگر اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ ہاشم نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر کال ریسیو کی اور بغیر کچھ بولے اسپیکر آن کر دیا اور اسے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم کہاں ہو؟ ارمائش نے بے تابی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور بے بسی تھی۔ ماہین، تم ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ مگر وہ دیگر سوالات ایک ساتھ ہی کر بیٹھی تھی۔ اسے تو اب جان میں جان آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ لمحے میں اس کی جان نکلنے والی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر دوسری طرف سے ماہین کی آواز ابھری، مگر وہ وہی ماہین نہیں تھی جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ یہ آواز سرد تھی، سخت تھی۔ میں کیوں آؤں ارمائش؟ جب تم نے کہا تھا کہ تمہیں ہاشم خان زیادہ پسند ہے تو اب کر لو اس سے شادی۔ میں وہاں نہیں آؤں گی، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں۔ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی، لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارمائش کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ اس نے لرزتی سانسوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ماہین، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، تمہیں پتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، پلیز واپس آ جاؤ۔ ماہین ہنسی، مگر اس ہنسی میں ایک اجنبیت تھی، ایک کاٹ تھی، ایک سختی تھی۔ اب کوئی فائدہ نہیں ارمائش، تم نے ہی تو مجھے اس گھر سے نکالا تھا، اب کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو جیسے تم نیک بیوی ہو؟ ماہین، خدا کے لیے۔ ارمائش کی آواز کانپ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت مشکل میں ہوں، تم واپس آ جاؤ۔ تم جانتی ہو نا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ماہین کی آواز میں بیزاری آ گئی۔ اب تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے ارمائش، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ بس اور اگلے ہی لمحے لائن کٹ گئی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی تھی، لیکن آگے سے لائن کاٹ دی گئی تھی۔ ارمائش کے ہاتھوں سے موبائل تقریباً چھوٹ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتی رہی، جہاں صرف کال اینڈڈ کے الفاظ نظر آ رہے تھے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ہاشم خانزادہ کی طرف مڑی، جیسے وہ اس پر یقین کرے، وہ شادی سے انکار کر دے، لیکن شاید یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ مگر ہاشم کی آنکھوں میں غصے کے دہکتے انگارے تھے۔ اچانک اس نے زور سے موبائل ارمائش کے ہاتھ سے چھین لیا اور ایک جھٹکے میں زمین پر دے مارا۔ موبائل کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا اور ساتھ ہی آزمائش کے اندر ایک آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر بکھر گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کی سب سے بہترین دوست نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کر چکی ہے، جس کی خاطر اس نے اپنی عزت کو مار کر اس کی جگہ وہ لڑکی اس پر الزام لگا رہی تھی کہ تم نے ہی مجھے گھر سے باہر نکالا ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ سب کچھ چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی، لیکن اب سب کچھ تباہ ہو چکا تھا اور وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، ہر کوئی حیرت اور بے یقینی میں کھڑا تھا، لیکن ہاشم خانزادہ کا چہرہ کسی طوفان کی طرح تپ رہا تھا۔ اس کے سخت فولادی نقوش پر غصے کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں۔ اس کی نظریں ارمائش پر جمی تھیں، جو ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی سخت گرفت میں ارمائش کا بازو تھاما اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب یہ نکاح ہوگا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ہر شخص نے ایک لمحے کو سانس روک لی۔ یہ کوئی عام شادی نہیں ہے، یہ میرا ایونٹ ہے، میری شادی کا معاملہ ہے۔ ارمائش نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ اس کی آواز درس رہی تھی، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ ماہین جھوٹ بول رہی ہے، میں نے سب کچھ نہیں کیا۔ ہاشم نے اسے سختی سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے تمام مہمان یہاں موجود ہیں۔ اگر میرے بزنس رائیولز کو ذرہ برابر بھی خبر ہو گئی کہ میری دلہن فرار ہو چکی ہے تو میرا پورا امپائر تباہ ہو جائے گا۔ میں یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، ارمائش نے کمزور آواز میں احتجاج کیا، مگر اس کے الفاظ بھی ہوا میں تحیل ہو گئے۔
हाशिम ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे खुद को मजीद गुस्से में जाने से रोक रहा हो। फिर उसने एक इशारा किया, मौलवी साहब को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। निकाह पढ़ाइए मौलवी साहब। मौलवी साहब हिचकिचाए, लेकिन निकाह नामे में दुल्हन का नाम फौरन दोबारा बनाया जाए। लड़की का नाम अरमाइश तैमूर है। वो भट्टी पुटी निगाहों से इसको देख रही थी कि इसका नाम इस शख्स को कैसे मालूम हुआ, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जा ही नहीं था। चंद लम्हे लगे थे और उन्होंने पूरा निकाहनामे का फॉर्म तैयार कर लिया था। अब सब ठीक हो गया, निकाह पढ़ाइए। अरमाइश का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो एक कदम पीछे हटने लगी, मगर हाशिम की गिरफ्त उसके बाजू पर और सख्त हो गई। मैं नहीं मानती, मैं निकाह कबूल नहीं कर सकती, उसने पूरी हिम्मत जमा करके कहा। वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। हाशिम की आंखों में चिंगारियां चमकीं। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाली और एक पल में उसकी नाल अरमाइश की कनपट्टी पर रख दी। अब भी इनकार करोगी? उसकी आवाज़ खतरनाक हद तक ठंडी थी। हॉल में हलचल मच गई। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे, मगर हाशिम के सख्त रवैये, उसकी मजबूत गिरफ्त ने किसी को भी कदम आगे न बढ़ाने दिया। अरमाइश के आंसू रुक गए। वो कांपने लगी। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो, जैसे उसके इर्द गिर्द की दुनिया ख़त्म हो चुकी हो। मौलवी साहब ने नहीफ आवाज़ में सवाल दोहराया, अरमाइश बिनते तैमूर, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आंखों से आंसू बहने लगे। हाशिम की उंगली ट्रिगर पर सख्त हुई। उसकी सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थीं। कबूल है, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। बुलंद आवाज़ में कहिए। हाशिम की गिरफ्त मज़ीद सख्त हो गई। कबूल है, उसने सिसकियों के बीच बामुश्किल कहा। कबूल है। उसके लब लरस रहे थे, हाथ कपकपा रहे थे, मगर अल्फाज निकल चुके थे। हाशिम ने इत्मीनान से बंदूक नीचे कर ली। उसके चेहरे पर फतह का सुकून था, और जब उससे सवाल किया गया तो वो बिना किसी भी तमाशे के आराम से बोला था, कबूल है। उसने मजबूत और पुरसुकून लहजे में कहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल शादी हो। हॉल में अभी भी बेयकीनी की फिजा कायम थी। हर तरफ सरगोशियां हो रही थीं। लोग हैरत और उलझन में मुब्तला थे। हाशिम खानज़ादा ने सख्ती से अरमाइश का हाथ थाम रखा था। उसके चेहरे पर जीत की एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में खतरनाक शोले भड़क रहे थे। अरमाइश मुसलसल हो रही थी और अपने हाथ छुड़ाने की बेसूद कोशिश कर रही थी, मगर वो इसे जकड़े खड़ा रहा था। जैसे ही वो इसे लेकर चलने लगा, सकीना बेगम तेजी से आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में बेचैनी। ये क्या तरीका है? वो गुस्से से बोली, आप ऐसे कैसे मेरी माहिन के साथ कर सकते हैं? आप एक बिजनेस टाइकॉन हैं, इज्जतदार खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर एक मामूली गरीब लड़की से शादी क्यों? अभी आ जाएगी माहिन, आप ठहरे तो सही। उनके अल्फाज जहर में बिछे तीर की मानिंद थे, जो सीधा अरमाइश के दिल में बेबस हो गए। वो बेख्तियार मज़ीद सिमट गई। अपनी बेबसी के आंसू जब्त करने की कोशिश की, मगर हाशिम का चेहरा यकदम सुर्ख हो गया। बस वो धाड़ा। उसकी आवाज़ में ऐसा रूप था कि पूरा हाल खामोश हो गया। वो गुस्से से बोला, आप अपनी बेटी की हरकतों पर पर्दा डालने के बजाय मुझसे सवाल कर रही हैं। ये तरबियत दी है आपने अपनी बेटी को कि निकाह के दिन वो किसी को धोखा देकर भाग जाए? सकीना बेगम का चेहरा फक हो गया। वो गड़बड़ाकर पीछे हटी, मगर हाशिम के लफ्ज़ों में तूफान था। अगर मैं चाहता तो तुम्हारी बेटी पर केस कर देता, अदालतों में घसीटता, तुम्हारी इज्जत को रोन देता, मगर शुक्र करो कि ये लड़की तुम्हारी इज्जत बचा कर गई है। ये तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, वरना मैं तुम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देता। वो सख्त लहजे में कहकर पलटा और अरमाइश का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चुप, वो खुर्राया और झटके से उसे अपने साथ खींचकर बाहर ले जाने लगा। अरमाइश की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वो अपनी कलाई छुड़ाने के लिए मचल रही थी, मगर हाशिम के फौलादी शिकंजे से निकलना नामुमकिन था। बाहर जैसे ही वो पहुंचे, हाशिम ने दरवाज़ा खोला और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में धकेल दिया। वो बामुश्किल संभली, आंखों में आंसुओं का सैलाब था। ये ज्यादती है, वो रोते हुए चिल्लाई।
یہ سب غلط ہے۔ ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دروازہ زور سے بند کیا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایک اشارہ کیا اور بیک وقت کئی گاڑیاں سٹارٹ ہو گئیں۔ گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ روشنیوں سے بھرے اس شادی ہال کے دروازے پیچھے رہ گئے اور ارمائش کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی پوری زندگی پیچھے چھوڑ کر کسی اندھیرے سفر پر روانہ ہو رہی ہو۔ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کے ماں باپ کا مان، سب کچھ۔ صرف رہ گیا تھا تو یہ ایک بے نام سا رشتہ جس کو وہ صرف اور صرف گھسیٹ سکتی تھی لیکن گزار نہیں سکتی تھی۔ اسے خوب رونا آ رہا تھا۔ وہ اس شخص کو محض نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ہاشم نامی شخص کا گلا دبا دے، لیکن وہ بے حد مجبور تھی۔ انسان غریب ہو تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ آج اسے اس بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا تھا۔ اسے اپنے امی بابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ ایسے کیسے وہ ان کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی تھی؟ اور اب رخصت ہو رہی تھی۔ یہ چیز تو بالکل ہی ناقابل قبول تھی۔ وہ چیخ کر اس کو روک دینا چاہتی تھی۔ وہ بھی ایسا تھا کہ وہ ایک الفاظ بھی اپنے منہ سے ادا نہیں کر پا رہی تھی، بس آنسو بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ کاش وہ شخص اس پر رحم کر لے، کاش وہ اس کو چھوڑ دے، لیکن شاید یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ کئی بار وہ ماہین کے منہ سے سن چکی تھی کہ ہاشم خانزادہ جو سوچ لیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن کر گزرتا ہے، اسی لیے وہ جانتی تھی کہ اس کا بولنا بھی اب بیکار ہے۔ گاڑی تیزی سے سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں ہیڈ لائٹس کی روشنی کسی وحشی درندے کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اندر کا ماحول بوجھل تھا۔ ارمائش مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی تھی، لیکن ہاشم خانزادہ کا ہاتھ کسی آہنی شکنجے کی مانند اس کی نازک کلائی کو جکڑے ہوئے تھا۔ چھوڑیں مجھے، جانے دیں، چھوڑیں مجھے، وہ ہچکیوں میں بولی۔ یہ سب غلط ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی چپ دیکھ کر وہ اب تڑپ اٹھی تھی اور سسک کر بولی تھی۔ ہاشم خاموش بیٹھا رہا، جیسے اس کے الفاظ اس کے لیے بے معنی ہوں، جیسے اسے اس کی فریاد سنائی ہی نہ دے رہی ہو۔ اچانک گاڑی میں ایک مخصوص دھن بجی۔ ہاشم نے اپنی جیب سے فون نکالا، اسکرین پر ایک نظر ڈالی اور پھر کال ریسیو کر لی۔ ہاں ٹھیک ہے، کام ہو چکا ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ ارمائش نے سسکیاں لیتے ہوئے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، اس کی آواز میں اطمینان تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا ہو۔ ہاں چھوڑ دو، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ارمائش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کی سسکیاں تھم گئیں۔ وہ اپنی بے بسی بھول کر اس شخص کو دیکھنے لگی جو اپنی باتوں سے ایک نیا انکشاف کر رہا تھا۔ ماہین کو بحفاظت گھر پہنچا دینا، یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی نقصان نہ ہو لڑکی کو۔ یہ جملہ سنتے ہی وہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، آنسو رک گئے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ کیا سن رہی تھی؟ ماہین کو چھوڑ دو؟ یعنی اس کے کانوں میں ایک دھماکہ سا ہوا، جیسے کسی نے زمین اس کے پیروں تلے کھینچ لی ہو۔ ہاشم نے فون بند کیا، ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ارمائش نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ہاشم نے ایک پل کے لیے کچھ نہ کہا، بس اسے گھور کر دیکھتا رہا، جیسے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے ارمائش کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ وہ دہل کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ اس کا جسم خوف اور حیرت سے کپکپانے لگا۔ ہاشم نے آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے اس کا سوال بالکل غیر ضروری ہو۔ کیا مطلب اس بات کا کہ کام ہو چکا؟ ماہین کو چھوڑ دو؟ کہاں ہے میری دوست؟ وہ الجھن اور خوف کے درمیان مولک کھڑی تھی۔ اپنا نکاح تو جیسے اب وہ بھول ہی گئی تھی۔ فکر اب اسے ماہین کی ستانے لگی تھی۔ کیا ماہین مشکل میں تھی؟ یہ احساس ہی اس کا سانس روک رہا تھا۔ ہاشم نے سکون سے شیروانی کے اوپر 2 بٹن کھول پھر ٹھنڈی سانس دیتے ہوئے اس کی طرف جھک کر دھیرے سے کہا، یہ سب میری پلاننگ تھی، میری ہی چال تھی، میں نے ہی تمہاری دوست کو اغوا کروایا تھا۔ وہ اتنے پرسکون انداز میں اس بات کا انکشاف کر رہا تھا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ ارمائش کی سانسیں رک گئیں، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ مزید بولا،
کیونکہ میں اس سے نہیں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں گویا پگھلا ہوا سیسا تھے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہاشم خانزادہ سچ بول رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود چمک، اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے وہ سچ بول رہا ہے۔ پوری طرح خاموشی چھا گئی۔ گاڑی کا سفر جاری تھا، مگر اس جملے نے جیسے وقت کو تھام لیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ سرگوشی میں بولی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہاشم نے مسکرا کر رخ موڑ لیا، جیسے اسے اس کی حالت میں خاصی دلچسپی ہو۔ گاڑی اب ایک پوش علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہی تھی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ راستے، یہ گلیاں، یہ تو اس کے اپنے محلے کی سڑکیں تھیں۔ اس کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ گاڑی آخرکار مین روڈ پر ایک جھٹکے سے رکی۔ ہاشم خاموشی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا، پھر ارمائش کو بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اتر جاؤ، ہاشم کی آواز میں وہی جبر تھا جو وہ نکاح کے وقت محسوس کر چکی تھی، اور اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اس کا اظہار محبت کرنا اسے خاموش کروا گیا تھا۔ وہ اسے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، اور اب اس کے گھر کے پاس لا کر گاڑی روک دینا، اس کا مقصد اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کے اترتے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ اس کی کلائی تھام کر وہ اس کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی کہ اس شخص کو اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم ہے۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، ایک کے بعد ایک جھٹکے سے وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بے فکر رہو، اپنی محبت کو پورے حق سے حاصل کروں گا، ایسے دھوکے سے نہیں۔ ہاں، تمہیں اپنا ضرور بنانا تھا، مجھے صرف اور صرف اس بات کی فکر تھی کہ کہیں کوئی مجھ سے تمہیں چھین نہ لے، مگر اب میں پرسکون ہوں۔ جب تک تمہارے ماں باپ مجھے اجازت نہیں دیں گے رخصتی کی، تم بے فکر رہو، تمہاری رخصتی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ پہلی دستک پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ جب اس نے لگاتار 2-3 بار دستک دی، قدموں کی آواز آئی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ ٹھہر گیا تھا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر تیمور صاحب فوراً دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ رات کافی بیت چکی تھی، انہیں تھوڑا غصہ بھی تھا کہ ارمائش کی واپسی اب ہوئی ہے، لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ ان کی بیٹی ارمائش بھاری سرخ جوڑے میں کھڑی تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ اور چہرہ زرد تھا۔ اس کے برابر میں ہاشم خانزادہ پر اعتماد انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی، مگر آنکھوں میں وہی سختی، وہی وقار۔ السلام علیکم، ہاشم نے گہری مگر موثق آواز میں کہا۔ تیمور صاحب بوکھلا گئے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر گنگ کھڑے تھے۔ بمشکل انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اندر نہیں آ سکتے ہم؟ ہاشم کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی بات میں واضح جتانا تھا کہ وہ مہمان نہیں بلکہ داماد بن کر آیا ہے۔ تیمور صاحب نے بے ساختہ دروازے سے پیچھے ہٹ کر انہیں راستہ دے دیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، فرخندہ بیگم بھی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کی نظریں جیسے ہی ارمائش پر پڑیں، ان کی آنکھوں میں بے یقینی اور پریشانی چھا گئی۔ ارمائش؟ وہ آگے بڑھیں، ان کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ارمائش کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے گلے میں کہیں اٹک گئے تھے۔ ہاشم خانزادہ بغیر کسی جھجک کے چارپائی پر جا بیٹھا تھا، جیسے وہ کسی اجنبی جگہ نہیں بلکہ اپنے ہی گھر آیا ہو۔ وہ پرسکون تھا، جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو۔ بیٹھیں، اس نے نرمی سے تیمور صاحب اور فرخندہ بیگم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ دونوں سے۔ تیمور صاحب شدید غصے میں تھے، مگر بیٹی کی حالت دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ہاشم نے سکون سے بات شروع کی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب آپ کے لیے اچانک ہے، لیکن مجھے وضاحت کا موقع دیجیے۔ میں ہاشم خانزادہ ہوں، ایک کامیاب بزنس مین۔ میرا اپنا بزنس امپائر ہے۔ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں۔
لیکن ایک پیچیدگی کی وجہ سے میری شادی اس کی دوست سے طے ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے وہ شادی نہیں کی، میں نے ارمائش سے نکاح کر لیا ہے۔ ارمائش نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا، جیسے التجا کر رہی ہو کہ وہ کچھ بولیں، مگر فرخندہ بیگم خاموشی سے صرف اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تیمور صاحب کی آواز غصے سے لرز گئی۔ آپ ایسے کیسے میری بیٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، خاندان میں ہمارا نام ہے، محلے میں ہمیں سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو ہماری کیا عزت رہ جاتی؟ آپ کس حیثیت سے یہاں آئے ہیں؟ وہ یکدم پھٹ پڑے تھے۔ طریقہ؟ ہاشم مسکرایا، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اگر میں طریقے سے آتا تو شاید آپ انکار کر دیتے، اور میں یہ رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ میں ارمائش کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ زبردستی ہے، تیمور صاحب کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ زبردستی؟ ہاشم نے نرمی سے مگر مضبوطی سے کہا، اگر میں زبردستی کرنا چاہتا تو میں اس گھر میں ہاتھ جوڑ کر اجازت مانگنے نہ آتا۔ میں یہاں اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ رخصت کرانے آیا ہوں۔ میں ارمائش سے محبت کرتا ہوں، آپ سے زیادہ محبت دوں گا جتنی آپ نے دی ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ تیمور صاحب ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گئے۔ وہ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، جہاں غرور ضرور تھا، مگر اس غرور کے پیچھے ایک سنجیدگی بھی تھی، ایک حقیقت۔ فرخندہ بیگم نے نرمی سے ارمائش کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹا، تم خوش ہو؟ ارمائش کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ خوش نہیں تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ ہاشم نے اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں چنا تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہاشم نے کہا، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں اسے عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا، آپ اپنے تمام رشتہ داروں کو مدعو کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تیمور صاحب نے ایک گہری سانس دی، جیسے کسی بہت بھاری فیصلے کا بوجھ اٹھا رہے ہوں۔ پھر وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور بغیر کچھ کہے اندر چلے گئے۔ بھلا وہ کیا کہتے؟ سب کچھ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا، اب ان سے رائے مانگنے کا بھی کیا فائدہ؟ ارمائش نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ فرخندہ بیگم نے اس کی پیشانی چومی اور مدھم لہجے میں بولی، میری بچی خوش رہو، اور یہ کہہ کر وہ بھی اندر چلی گئیں، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ دونوں اب جا سکتے ہیں، اجازت مل چکی تھی۔ ہاشم نے گہری سانس لی، پھر محبت سے ارمائش کو دیکھا۔ چلیں؟ ارمائش نے ایک نظر گھر کے در و دیوار پر ڈالی۔ اس کا بچپن اور آج وہ ہمیشہ کے لیے اس دروازے سے باہر جا رہی تھی، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا راضی نہیں ہیں، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور وہ بے حد بے بس تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہاشم خانزادہ کے مد مقابل ہو کر اس سے سوال و جواب کرتی۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی تھی، جس کی زندگی اپنے ہی گھر کے چند افراد کے گرد گھومتی تھی، اور اب ان افراد میں ایک اور شخص کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس آہستہ سے سر جھکا دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ راضی ہے۔ وہ اسی لیے سیدھا اپنے مینشن کی جانب بڑھا تھا۔ پورے راستے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد مینشن کے پورچ میں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ارمائش کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اب بھی موجود تھے، لیکن وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ دل کہیں نہ کہیں اب مطمئن ہو چکا تھا کہ امی بابا اجازت دے چکے ہیں، اسی لیے وہ پرسکون ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاشم نے دروازہ کھولا اور اس کی طرف دیکھا۔ اتریں؟ اس نے دھیمے مگر سنجیدہ آواز میں کہا۔ ارمائش نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی آہ بھر کر گاڑی سے باہر آ گئی۔ سامنے ایک وسیع و عریض مینشن کھڑا تھا، بلند و بالا، شاہانہ، مگر اس وقت اسے سب اجنبی لگ رہا تھا۔ ہاشم نے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ ہر چیز بے حد نفیس اور قیمتی تھی، مگر اس وقت ارمائش کے لیے سب بے معنی تھا۔ وہ بس اپنے والدین کو چھوڑ کر آنے کی تکلیف میں گم تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل کر الگ کھڑی ہو گئی۔
جیسے اب مزید اس کے قریب رہنا ممکن نہ ہو۔ اس کی آنکھیں فرش پہ جمی تھیں، ہونٹ بھیگے ہوئے اور سانس بے ترتیب تھی۔ ہاشم نے دروازہ بند کیا اور دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ ناراض ہو؟ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں وہی گہری سنجیدگی۔ ارمائش نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے محبت سے کہا۔ وہ بھی خاموش تھی۔ ہاشم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بس ایک بار میری طرف دیکھو، اس نے سرگوشی کی۔ ارمائش کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنکھیں اس کی بے بسی کو ظاہر کریں، مگر پھر بھی اس کی نظریں خود بخود ہاشم کی نظروں سے جا ٹکرائیں۔ وہ گہری نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کی ہر بات کہہ دیتی ہیں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ ارمائش نے جلدی سے نظریں جھکا لیں، مگر ہاشم نے اس کا چہرہ آہستہ سے چھو کر اوپر کر دیا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے چنا ہے ارمائش، یہ سب میری ضد نہیں، میری محبت ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ تمہیں میں نے بہت پہلے مارکیٹ میں دیکھا تھا، اس پر ہی مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی، لیکن ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے نیلوفر بیگم نے تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ لیکن ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے نیلوفر بیگم نے میری شادی اپنی بیٹی سے طے کر دی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تم ماہین کی دوست ہو، تب میں نے تمہیں اپنا بنانے کا سوچا تھا۔ میرے نزدیک ماہین بہت عزت رکھتی ہے، لیکن میں شادی صرف اپنے لیے کرنا چاہتا تھا، نہ کہ بزنس کے لیے۔ عورت مرد کا سکون ہوتی ہے اور مرد عورت کا۔ میں اپنے سکون میں بزنس کو نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ماہین کے بجائے تمہارا انتخاب کیا۔ وہ شرما گئی، دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ اس نے خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کی، مگر ہاشم نے نرمی سے اسے قریب کر لیا۔ مت بھاگو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ارمائش نے بمشکل سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہاشم نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر محبت سے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور میں تمہارا اپنا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کے الفاظ میں ایسا سحر تھا کہ ارمائش کا دل مطمئن ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی بدل چکی ہے اور اس کی قسمت ہاشم کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا چلا گیا تھا۔ کمرے میں اب سانسوں کی سرگوشیاں تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں نرم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ارمائش خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ چہرے پر گلابی روشنی کی ہلکی سی چھاپ تھی جو اس کی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بے حد مطمئن لگ رہی تھی مگر بول نہیں رہی تھی۔ ہاشم اس کے برابر میں بیٹھا تھا، موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے جیسے کسی اہم معاملے میں مصروف ہو۔ اچانک ایک ملازم اندر آیا اور معذب لہجے میں اطلاع دی، سر ماہین میڈم آئی ہیں ملاقات کے لیے۔ ارمائش کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے فوراً ہاشم کی طرف دیکھا جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاشم نے موبائل ایک طرف رکھا اور گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، بلاؤ اسے۔ کچھ ہی دیر میں ماہین اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں سب سے پہلے ارمائش پر پڑی جو اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارمائش، ماہین نے محبت سے کہا، کہاں چلی گئی تھی؟ ارمائش کی آواز میں شکوہ تھا۔ ماہین نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تم سے معافی مانگنے آئی ہوں ارمائش۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، چپ چاپ سب کچھ کر دیا، مگر میں مجبور تھی۔ ارمائش نے اس کی جانب دیکھا۔ ماہین نے ایک نظر ہاشم پر ڈالی جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے شوہر نے مجھ پر پریشر ڈالا تھا ورنہ میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ ارمائش کا منہ حیرت سے کھل گیا، جبکہ ہاشم نے آنکھیں گھماتے ہوئے بے نیازی سے کہا،
ارے میں نے تمہیں کوئی پریشرائز نہیں کیا تھا، صرف پلان بنایا تھا کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ ماہین نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہی بات ہے نا، تم نے میرا راستہ روکا، میری دوست کو پریشان کیا، اور اب ایسے مسکراہٹیں دے رہی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہاشم نے کندھے اچکائے۔ اچھا بابا، سوری، میں غلط تھا، میں مانتا ہوں، مگر ایک بات تو دیکھو، سب کچھ اچھے کے لیے ہوا ہے نا؟ ارمائش نے ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی، مگر ماہین ابھی بھی غصے میں تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں بس تمہاری سوری سے مان جاؤں گی؟ ممی نے کتنا سنایا ہے مجھے، تمہاری سوچ ہے، ہاشم تمہاری دوستی میں ماری گئی ہوں، وہ غصے سے بولی تھی۔ ہاشم نے سر جھکایا۔ ماہین صاحبہ معافی قبول کریں، ورنہ میں اب ارمائش سے کہوں گا کہ وہ بھی مجھے معاف نہ کرے، اور پھر میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ دیکھو اب کیا تم ایسا چاہو گی؟ ارمائش نے ہنستے ہوئے ماہین کی طرف دیکھا۔ ماہین چھوڑو نا، سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں خوش ہوں اور تم بھی خوش ہو، ہے نا؟ ماہین نے ایک لمحے کو غور سے ارمائش کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں میں خوش ہوں، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تم خوش ہو ارمائش۔ بس اب دشمنی ختم۔ ہاشم فوراً بولا تھا، اب گلے ملو اور محبت بڑھاؤ۔ ماہین نے ہنستے ہوئے ارمائش کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ تم بہت خوش رہو، ہمیشہ، ہاشم نے طنزی انداز میں کہا۔ اور میں؟ ماہین نے آنکھیں گھمائی۔ تم بھی، بس تھوڑے کم۔ ارمائش نے کہکہا لگایا۔ شاید کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں سب کچھ ادھورا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن شاید خدا تعالیٰ پہلے ہی سب کچھ مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترستی آئی تھی، اب ایسے خوشی سے کہکہے لگا رہی تھی کہ رب العالمین نے ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔